اپنے رب کو جوانی میں بھولائے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ابتلا اور آزمائش کے اس امتحان میں کامیابی کی سند کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اور ایسا صابر کہ اس کی دوسری کوئی نظیر و مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ بعض روایتوں اور کتابوں میں یوں آیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مختلف آفات سے کی۔ سب سے پہلے ان کے جانور مر گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، پھر بیماری نے آ لیا کہ صرف زبان ہی محفوظ تھی۔ اس حال میں بھی ان کو یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی، مال و دولت بھی دوبارہ دیا، بچے بھی دوبارہ ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رومی النسل تھے، ان کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ آپ ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھی وحی بھیجی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 193۔ آپ ایک صابر اور شاکر نبی تھے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کی چھن جانے پر صبر کیا، اور دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، مال مویشی، اور شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار سب ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ضروریات پوری فرماتی، یہاں تک کہ قضاء حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا، اور آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور دولت کی دوری پر بھی صبر کیا، اور خاوند پر آنے والی مصیبت میں بڑے صبر سے کام لیا۔ ایک زمانے میں وہ نعمتوں سے مالا مال تھی اور ان کا احترام کیا جاتا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ صدی رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت چڑھ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔
آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کرے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال دن گزرتے گئے اور ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن ہوتے گئے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز و اقارب بھی ان کے سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت تکلیف دہ گزری۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کے لیے دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنا ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82-83۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ الصاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا، اور آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئی تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے جڑی تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں۔ اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کی مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 93 برس تھی، اور بعض روایات میں اس سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، جب اللہ پاک کا ہم سب پہ اپنا فضل و کرم ہوتا ہے تو ہم بہت خوشی سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہے۔ لیکن جب ہم کو تھوڑی سی مصیبت دیتا ہے تو ہم فریاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہم کو تم ہی نظر آئے ہیں، یہ ساری مصیبتیں تم نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے میرے دوستو۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم پہ مصیبتیں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔
اللہ